اچھا خواب اس کے بیان کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ میں نے خواب میں جنت میں امیر اہل سنت اور اپنے خاندان والوں کو دیکھا۔ اپنے کسی عزیز کو جنت میں دیکھنا بہت اچھی علامت ہے۔ خواب اپنے طور پر خود بیان کرنا ہر صورت میں جرم نہیں ہے، لیکن کسی پر بدگمانی کرنا اس کی کہاں اجازت ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت۔ مکھی کو اس حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ پھوڑا کہاں ہے، زخم کہاں ہے۔ الحمدللہ میں نے خواب میں جنت میں امیر اہل سنت اور اپنے خاندان والوں کو دیکھا، اور اس میں میری دادی جان تھی اور انہوں نے گرین لباس اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور وہ مجھے جھولا جھلا رہی تھی۔ الحمدللہ میری دادی جان کے بارے میں کسی اور نے ایک پیارا سا خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک جھولا نیچے آیا اور میری پیاری سی مرحوم دادی جان جھولا جھول رہی تھی۔ اچھا خواب اس کے بیان کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاندان والے ان کی دل جوئی ہوگی اس سے، اور اللہ پاک جس پر کرم فرما دے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنی دادی جان کو سبز لباس میں دیکھا۔ اب اس کو کیا پتا سبز لباس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ بچہ ہے نا، سبز لباس کی فضیلت ہے۔ انہیں کسی فوت شدہ مسلمان کو سبز یا سفید گرین یا وائٹ لباس میں کپڑوں میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے۔ اسی طرح اپنے کسی عزیز کو جنت میں دیکھنا بہت اچھی علامت ہے، یا کسی زندہ کو بھی جنت میں دیکھنا یا خود کو بھی جنت میں دیکھنا یہ بھی اچھی علامت ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے ساتھ جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے وہاں ہی لے کر اڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ خواب بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں پیش کیا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نیک آدمی ہیں، یا عبداللہ نیک آدمی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو ریشمی رومال دیکھا ہے وہ ان کے نیک اعمال ہیں، اس کی سفیدی وہ ان کا اخلاص ہے، اس کی صفائی یہ ان کے دل کی صفائی ہے، لہذا حضرت عبداللہ بڑے نیک صالح مخلص دیندار ہیں۔ خیال ہے کہ جیسے نبی کی خواب وحی ہوتی ہے ویسے ہی نبی کی تعبیر بھی وحی ہوتی ہے، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مومن صالح متقی ہونا وحی الہی سے ثابت ہوا۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں جنت کا داخلہ قیامت کے دن بیداری میں جنت میں داخل ہونے پر دلیل ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خواب میں دیکھے جنت میں داخل ہوا ہے انشاءاللہ وہ حقیقت میں جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کو خوبصورت باغ میں دیکھنے کی تعبیر اس کا جنت میں ہونا بھی ہے۔ حضرت علامہ ابو طاہر ابراہیم مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہے جنتی پھل اس سے نصیب ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم اور خوشحال زندگی پائے گا، کیونکہ جنت خوشیوں کا گھر ہے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ جو شخص خواب دیکھے وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو وہ ایسا عمل کرے گا جس کے سبب اسے جنت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں میں خواب اپنے طور پر خود بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے، جرم اس وقت ہے کہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، اچھا خواب بیان کیا تو یہ جرم ہے،
لیکن کسی پر بدگمانی کرنا اس کی کہاں اجازت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت، اسی طرح اولیاء کرام کے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں ان حضرات نے اپنے خواب بیان فرمائے ہیں۔ یوں مطلب خواب بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے، تاہم یہ کہ اس میں یہ ذہن رکھیں، اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا یہ حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اہل ہو اس کو بتائیں، اور برا خواب دیکھیں تو استغفار کریں، اللہ پاک سے اس کی برائی سے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ زیادہ تو یہ کہ جس سے تعبیر معلوم کرنی ہے اس کو بیان کر دیا، وہ برا خواب سمجھ نہ پڑی، اور وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ہے منع ویسے برا خواب، لوگ برا خواب بھی بیان کرتے پھرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں تنقید ہو سکتا ہے ہوگی، میرے ان کہنے کی بھی ہوگی تنقید، سمجھے؟ ہمارا تو حال یہ کہ اگر اڑ کر بتائیں گے تو یہ بولیں گے ٹیڑھا اڑ رہا ہے، ہر آدمی ہم سے سیٹ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، مطلب ہم سے ہر آدمی سیٹ نہیں، ہم یا رسول اللہ کہتے اور کہتے رہیں گے الحمدللہ۔ اب میں کہوں کہ اس وقت رات ہے، آپ لوگ تو مان لو گے، لیکن اس طرح کا جو ہوگا نا جو میرے سے سیٹ نہیں ہوگا، وہ سوچے گا یار کوئی رستہ ملے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں کہ رات ہے ہی نہیں، دن ہے، اگرچہ وہ ثابت نہ کر سکے لیکن اپنے دلائل دے گا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ایسے نہیں بنو، منن والے بنو۔ تو جو میں نے عرض کیا وہ ذرا خلاف شرع تو نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مجلس میں حکمت کی بات سنے اور اپنے ساتھی کی طرف سے جو کچھ سنا اس میں سے صرف بری بات ہی آگے بڑھائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بکریاں چرانے والے کے پاس آئے اور کہے، اے چرواہے مجھے ذبح کرنے کے لیے ایک بکری دو۔ چرواہ کہے، ریوڑ میں سے اچھی بکری کو کان سے پکڑ کر لے جاؤ، اور وہ ریوڑ کی نگرانی کرنے والے کتے کو کان سے پکڑ کر لے جائے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 5 صفحہ 271، حدیث نمبر 4172۔ اس کے ظاہری جو معنی بن رہے کہ چرواہ نے تو کہا کہ بھائی اچھی بکری لے جا، لیکن اس کا دماغ یہ ایسا ہے جب پکڑا ہی کتا، اس نے کتا لے گیا۔ اس کی مثال ہم لوگ یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہ خوبصورت جسم ہے کسی کا، ہے نا، تو مکھی کو اس حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ پھوڑا کہاں ہے، زخم کہاں ہے۔ یہ اگر ہے بدن پر تو وہ زخموں پر جا کر یا پھوڑے پر جا کر بیٹھ جائے گی اور اس کا خون پیپ مواد چوسنے شروع کر دے گی۔ یہ مکھی کے نصیب کا ہے۔